ہر بندے کا نعم البدل آپ کو مل جائے گا دنیا میں، لیکن والدین کا نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میں سیلاب آیا، بنیر کے اندر بہت سیلاب آیا، کئی لوگوں کے گھر بہہ گئے، کئی لوگ جو ہے بیچارے بہت نقصان ہوا لوگوں کو۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، 8-10 سال کا بچہ ہے، اس کا سارا اس کے والدین، اس کے بھائی سب کے سب اس سیلاب میں بہہ گئے، وہ اکیلا رہ گیا، یعنی پورے گھر کے اندر اکیلا 10-12 سال کا بچہ رہ گیا، اور سب کے سب گھر ختم ہو گیا۔ تو وہاں پر بنیر کے اندر مفتی فضل غفور صاحب ہے، جو ایک اہل بنیر کے لیے ایک مسیحا ہے، وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اس کا سارا گھر چلا گیا، تو میں اس بچے سے ملا، تو میں نے اس بچے سے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کیا خدمت کریں، آپ بتائیں۔ کہنے لگا، اس نے کہا ہم میری ماں کو لے آؤ۔ وہ کہتا میں خاموش، یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ KPK کے لوگوں نے اس بچے کو اتنی محبت دی، اتنا اس کا خیال رکھا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ یہی مفتی فضل غفور صاحب نے اس کے نئے گھر کا افتتاح بھی کر دیا، اعلان کر دیا اپنے خرچے پہ اس کا گھر بنا کے دوں گا، اور گھر کا افتتاح بھی ہو گیا۔ اور سوشل میڈیا پہ دیکھا کئی لوگ اس کے لیے جناب کھلونے لے کے آ رہے، کوئی سائیکل لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا لے کے آ رہا ہے کہ یہ خوش رہے۔ ظاہر بات ایک بہت بڑا حادثہ، 2-3 بھائی، والد، دادی، ماں، سب کے سب سیلاب کے نظر ہو گئے۔ لیکن افسوس ایک اور بات کہ اس نے کہا کہ آخری وقت جب میری ماں ڈوب رہی تھی پانی میں اور میں کہیں گیا ہوا تھا، میں آیا تو میری ماں مجھے ڈوبتے بھی اشارہ کر رہی کہ تو پیچھے ہٹ جا، تو پیچھے ہٹ جا۔ دیکھیں ماں کی محبت، کہ ڈوبتے ہوئے بھی ماں اپنے بچے کو اشارہ کر رہی ہے کہ میرے اپنی جان کی پرواہ نہیں، پر تو پیچھے چلا جا، تو پیچھے چلا جا، کہیں تو نہ ڈوب جائے۔ اب دیکھیں اس بچے کو سب کچھ مل گیا، محبتیں اس کو بہت ملی، تحفے تحائف اس کو بہت ملے، لوگوں نے اس کے ساتھ بہت ہمدردیاں کی، پر یہ جو والدین والا خلا ہے یہ کوئی بھی نہیں پر کر سکتا۔ اس سے وہ ماں کی محبت کوئی دنیا کی عورت نہیں دے سکتی، یاد رکھو۔ وہ باپ کی محبت اس سے کوئی دنیا کا آدمی نہیں دے سکتا ہے، سب کچھ اس کو مل جائے گا، لیکن یہ دو محبتیں، ماں اور باپ کی محبت، اس سے کوئی نہیں دے سکے گا، جتنی مرضی کوشش کرو۔ یہ ایسی محبت ہے کہ یہ صرف ماں ہی دے سکتی ہے، یہ صرف باپ ہی دے سکتا ہے۔ چین کے اندر زلزلہ ہوا، چین کے اندر تو زلزلے نے بہت تباہی مچائی، یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو ایک عورت کی جو ہے لاش وہ تقریباً کئی دنوں بعد نکالی گئی، جب دیکھا بچے میں بھی، اور ایک چھوٹا معصوم بچہ اس عورت کے ساتھ سینے سے لگایا ہوا تھا، جب دیکھا ماں اور بچے دونوں میں زندگی کے آثار موجود ہیں، انہوں نے دستی ان کو ہاسپٹل ایمرجنسی جو بھی کچھ دوائیں دی، تو اتنا کچھ ہوا کہ وہ بولنے کی یعنی اس میں طاقت آ گئی۔ تو جب دیکھا ماں کے ساتھ بالکل بچی ہوئی تھی، کوئی ایسی کوئی چیز گری نہیں تھی کہ جس سے وہ بس اوپر تھی چیز، تو ماں کے انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، زخمی ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ چلو آپ تو بڑی عمر کی عورت ہے، کئی دن بھی زندہ رہ سکتی ہے، کہ معصوم بچہ جس کا غذا ہی دودھ ہے یہ کیسے زندہ رہ گئی، یہ انوکھا معجزہ ہے۔ اس نے کہا یہ میرے ہاتھوں پہ لگا ہوا خون، یہ زخم دیکھ رہے؟ ہاں۔ کہا میرے بچہ کئی دن تک تو مجھ میں کھانا جو تھا تو دودھ میں بچے کو پلاتی رہی، آخر مجھے بھوک سے میں نڈھال ہو گئی، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، بچہ روتا تھا، تو میں نے اپنے دانتوں میں اپنی انگلیوں کو جو ہے زخمی کیا، اور اس سے خون کے، جب بچہ روتا تھا تو خون کے قطرے بچے کے منہ میں ڈالتی تھی، خون کے قطرے بچے کے منہ میں ڈالتی تھی کہ میں مر جاؤں، میرا خون پی کے میرا بچہ زندہ رہے۔ یقین جانیں والدین کی محبت یہ تو ہم بھول جاتے ہیں بہت جلدی نا، یہ تو والدین سے پوچھو کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا، کتنے تڑپے آپ کے لیے،
کتنی محبت دی آپ کے لیے. یہ تو آج جب بیوی آتی ہے، جب جوانی آتی ہے، جب پیسہ آتا ہے تو پھر کہتے تو میرے واسطے کیتا کی. کاش جب بالکل شعور نہیں تھا تب تم پوچھتے کہ تم نے کیا کیا، تمہیں بتایا جاتا، تمہیں کس طرح انگلی سے پکڑ کر چلایا. رات تم بیمار ہوتے تھے اور تمہارے والدین ساری رات جاگ کے گزارتے تھے. یہ والدین کی محبت کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. اس لیے اللہ نے اتنا بڑا مقام والدین کو دے دیا، اتنا بڑا مقام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ دعا کی کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. اللہ نے کہا اے موسیٰ جنت میں تیرا ساتھی فلاں شہر کا قصائی ہے. موسیٰ حیران کہ میرا جنت میں میرا ساتھی تو تہجد گزار ہونا چاہیے، روزے دار ہونا چاہیے، سارا دن ذکر اذکار کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی بڑا عالم ہونا چاہیے، کوئی بڑا بزرگ ہونا چاہیے. قصائی جنت میں میرا ساتھی بنے گا، یہ بات تو عجیب انوکھی لگ رہی ہے. لیکن چلو اس کا کوئی عمل تو دیکھو کہ کیا وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور چلتے چلتے سفر کیا، اس کے شہر میں پہنچے اور اس قصائی سے جا کے دیکھا تو وہ گوشت بنا کے لوگوں کو دے رہا ہے، کوئی پاؤ لے رہے، کوئی آدھا کلو لے رہے، کوئی سب کو دے رہے. موسیٰ علیہ السلام سارا دن دیکھتے رہے، یہ تو قصائی ہے، قصائیوں کا کام ہی کر رہا ہے. جب شام ہوئی اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، شاپر میں ڈالا اور جانے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس رات رہنے کو جگہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے رات رہنے کی جگہ دے دیں تو آپ کی مہربانی. اس نے کہا سو بسم اللہ آؤ. تو وہ بھی ساتھ چلا گیا. گھر گئے، اب اس قصائی کے گھر کا حال دیکھا، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی اماں ہے چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے اور اس قصائی نے وہ گوشت کا ٹکڑا نکالا، اس کو چھری سے کاٹا، بوٹیاں بنائی، پھر اس کو دھویا، پھر پتیلے میں ڈالا، آگ جلائی اور جلدی جلدی اس کو پکا کے پھر پلیٹ میں ڈالا اور پھر آ کے اپنی بوڑھی اماں کو اٹھا کر اس کو سہارا دیا. پھر ایک ایک بوٹی اٹھا کے اس کے منہ میں رکھا. ماں نے سارے جب کھانا کھا لیا تو پھر ماں کے ہاتھ دھلائے، ماں کے جو ہے منہ کو صاف کیا اور پھر اس کو آرام سے لٹایا. تو ماں منہ میں کچھ الفاظ کہنے لگی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن کچھ کہہ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری اماں ہے. کہا تیری اماں ہے؟ کہا ہاں. کہا تو نے اس کی اتنی خدمت کی ہے، آخر میں یہ کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تجھے کوئی دعائیں دے رہی ہے، پر کیا دعا دے رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا کہ کیا کروں مسافر، یہ ماں ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے. جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں نا تو یہ ایک دعا کرتی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. اللہ، یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. میں کہاں موسیٰ کہا، وہ تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے اور میں قصائی ہوں، پر ماں ہے نا بس کہہ دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مبارک ہو مبارک ہو. کہا میں ہی موسیٰ ہوں، تمہارا نبی ہوں، آج تمہارے گھر میں آیا ہوں. وہ تو جناب اس کو تو اتنی خوشی ہوئی. کہا مبارک ہو، اللہ نے تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول کر دی ہے. میں نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی ہوگا. میں صرف تیرا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کس عمل کے بنا پر تو جنت میں میرا ساتھی بن رہا ہے. آج ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے، آج ماں باپ کو کتنا ذلیل کیا جاتا ہے. یاد رکھو ماں باپ کو ذلیل نہیں کر رہے ہو، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اپنی دنیا اجاڑ رہے ہو، اپنی آخرت اور دنیا اجاڑ رہے ہو اور کچھ بھی نہیں کر رہے. ماں باپ کا تقدس سمجھو، ماں باپ کا احترام سمجھو. ماں باپ کیا ہے، اللہ نے ان کو کس مقام پہ رکھا ہے اس کو سمجھو. قرب قیامت کا دور ہے، لوگ ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے.
لوگ ماں باپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. قرب قیامت کا دور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک بستی میں میرا جانا ہوا، ایک بستی میں جانا ہوا تو اس بستی کے اندر جب عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا تو ایک قبرستان کے اندر سے، ایک قبر سے گدھے کی آواز آتی تھی. کچھ دیر گدھے کی آواز ہی نکلتی تھی اور پھر خاموش ہو جاتی. کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں 1-2 دن سے یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ ایسی گدھے جیسی آواز آتی ہے، قبرستان میں کوئی گدھا نظر بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا یہ ایک نوجوان کی قبر ہے، اس قبر سے جس دن اس کو دفنایا ہے اس دن سے روز عصر کے وقت اور مغرب کے وقت یہ آواز کچھ دیر کے لیے آتی ہے اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے. انہوں نے کہا اس نوجوان کا کیا قصہ ہے؟ کہا ایک آوارہ نوجوان تھا، دوستوں کے محفلوں میں بیٹھنے والا نوجوان، آوارہ گردی کرنے والا نوجوان، عیش و عشرت کرنے والا نوجوان. صبح گھر سے نکلتا تھا اور سارا دن اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. جب شام کو گھر آتا تھا ماں سمجھاتی تھی بیٹا تو میرا ایک ہی لخت جگر ہے، تو نے اپنی زندگی برباد کر دی، کن لوگوں کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ لوگ خود خراب ہے تجھے بھی خراب کر رہے ہیں، میرا بیٹا ایسا نہ کر. ماں نصیحت کرتی تو یہ آگے سے کہتا اور گدھے کی طرح آواز نہ نکال. ماں کو کہتا کیوں گدھے کی طرح تو آوازیں نکال رہی ہے، چل مجھے کھانا دے، چل میری یہ ضرورت پوری کر، چل مجھے یہ دے. جیسے آج نوجوانوں کا ایک حال ہوتا ہے تو یہ بھی ایک گھمنڈ میں آ کے ماں کو کہتا تھا کہ گدھے کی طرح آوازیں نکال. اور پھر جوانی میں ہی موت آئی اور اللہ نے اس کو ساری امت کے لیے عبرت بنا دیا، عبرت بنا دیا. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. یہاں تو ہر سو عبرت کے نمونے آپ کو ملیں گے. اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا آنے والی نسل کے لیے، آنے والے نوجوانوں کے لیے. خبردار، قرآن میں تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اف سے بھی کوئی لفظ چھوٹا ہوتا تو اللہ اس کو ذکر کرتا، اف کو نہ کرتا. یعنی اف تک بھی نہ کرو والدین کے سامنے. اور پھر یہ کہنا کہ گدھے کی طرح آواز، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ بس جس نے پایا والدین کی خدمت سے پایا، جس نے پایا والدین کی خدمت سے پایا، جس نے پایا والدین کی دعاؤں سے پایا. اور والدین کی نا دعائیں دل سے لیا کرو، اوپر سے نہ لیا کرو. وہ میرے حضرت کے پاس نا ایک نوجوان آیا، میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. اس نے کہا اماں سے پوچھ لے اگر اماں راضی. ہاں جی راضی ہے اماں سے کہہ دیا اماں راضی ہے. اماں کہنے لگی گن پوائنٹ پہ اس نے مجھے راضی کیا ہے، میں دل سے راضی نہیں ہوں. کہہ دیا نا کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا اگر میری ادھر شادی نہ ہوئی. پھر ماں مجبور ہو کے کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے جیسے. تو ایسی رضا نہیں، ایسی دعائیں نہیں. دعائیں وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے وہ عرش پہ جا کے لگتی ہے، وہ عرش کو ہلاتی ہے. جو دل سے نکلتی ہے. اپنے ماں باپ کے مزاج کو سمجھو، ان کا مزاج کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے. ان کے بولنے سے پہلے ان کی چاہت پوری کر دو اور پھر دیکھو کیسے دل سے دعائیں نہیں نکلتی، دل سے پھر دعائیں نکلتی. میں زمانہ طالب علم میں جب چھٹیوں میں اپنے گھر جاتا نا تو میں روز شام کو اپنی والدہ کے پاؤں دباتا تھا. تو ہمارے دیہات کے بوڑھے لوگ وہ آپ کے سینے میں قرآن ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ ہاتھ نہ لگاؤ بہت گستاخی ہو جائے گی. دیہاتی لوگ بہت ادب و احترام کرتے بہت زیادہ اس چیز کی. تو میری والدہ کہتی تھی نہیں آپ تو قرآن کے حافظ ہو، آپ ایسے. لیکن میں کہتا نہیں، میں زبردستی دبا لیتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے والدہ سے کہا میں آپ کے پاؤں دباتا ہوں. والدہ نے نا وہی کہا نہیں آپ ایسے. تو میں ناراض ہو کہ میں دل سے آپ کی خدمت کرتا ہوں اور آپ جو ہے ایسے. تو میں نا ناراض ہو کے میں گھر سے چلا گیا مسجد. تو میں نے مسجد میں رات گزاری. جب میں صبح آیا تو میری والدہ مجھے کہنے لگی کہ رات تو نے میرے دل سے دعائیں لی ہے.
تو میں نے کہا کیوں؟ کہا جب تو چلا گیا نا میں نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میں کیا، جیسے ایک انسان اپنے عاجزی کہ میں کیا، میری اوقات کیا، اور یہ حافظ قرآن، اس کی سینے میں قرآن، لیکن اس کی محبت، اے اللہ تو زمین اور آسمان کی روشنی اس کے سامنے کر دے۔ یہ دعا تیرے لیے میں نے مانگی ہے، یہ دعا، یہ دل کی دعائیں، یہ ہوتی ہیں دل کی دعائیں، یقین جانیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ آپ بھی سمجھے والدین کی خدمت، اور الحمدللہ یہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ 2 جگہ ایسی ہیں جن میں نے دل سے دعائیں لی ہے۔ ایک میری والدہ میرے ساتھ عمرے پہ تھی، ہم جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، تو میری والدہ کو بخار تھا۔ ہم جب گاڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ یقین کریں میری والدہ کو بخار تھا، تو میں نے والدہ سے کہا کہ آپ اس طرف لیٹ جائیں، اپنے ٹانگیں میرے گود میں پھیلا دے، تو والدہ ایسے لیٹ گئی تو میں نے ٹانگوں کو دبانا شروع کیا۔ میں ادھر ٹانگیں دبا رہا، ادھر سے ان کے دل سے دعائیں نکل رہی، اور میں دل میں آمین کہہ رہا ہوں۔ یہ دعا ہوتی ہے جو دل والی ہوتی ہے، جو دل والی ہوتی ہے۔ یقین جانو کسی کی بھی دعا لو نا، دل سے دعا لو، جو دل سے دعا نکلتی ہے وہ سیدھا عرش پہ جا کے لگتی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں، میں کیا کہوں، پیر کہوں، بزرگ کہوں، عالم کہوں، والدین میں یہ سب کچھ موجود ہے آپ کے لیے۔ آپ ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، پھر دیکھو آپ کے مقدر کیسے نہیں چمکتے۔ آج میں اس چیز کا منکر نہیں ہوں، دم درود کا، تعویذ کا، لیکن آج لوگ جاتے ہیں کوئی تعویذ دے دو میرا ستارہ کھل جائے۔ آپ کے گھر میں تعویذ سے بھی بڑھ کر برکت والی چیز موجود ہے، آپ وہاں سے اپنا ستارہ کھلوا لو۔ ایک شخص باہر چلا گیا یورپ کے کسی ملک میں دنیا کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے، وہاں گیا تو ایک ساتھ 2 پارٹنر مل گئے، کوئی کام شروع کرتے، دونوں نے کام شروع کیا، اچھا پیسہ کمایا، لیکن بعد میں جو دوسرا پارٹنر تھا اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے اس کے پیسے چوری کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو کاروبار سے الگ کر دی کہ بھئی تیرا کچھ حصہ نہیں ہے، تیرا تو سارا ضائع ہو گیا۔ یہ بیچارہ بہت پریشان۔ اس نے جناب کسی طریقے سے میرے شیخ سے رابطہ کیا فون پہ، اس زمانے فون پہ رابطہ کیا، بہت پرانی بات ہے یہ۔ تو ان سے اپنا سارا دکھ بیان کیا کہ میں تو ڈالر کمانے آیا تھا، پیسہ کمانے آیا تھا، لیکن میں تو الٹا مقروض ہو گیا، میرے پاس تو کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا، لیکن کرنا اپنے یقین سے۔ اگر مجھے فون کیا یورپ سے تو آپ کو یقین ہے تو میں جو کہوں گا وہ مانو گے؟ اس نے کہا 100% مانوں گا۔ کہا ایسے کرو، آپ کی والدین میں، کہا جی میری والدہ زندہ ہے۔ کہا اچھا، آپ کی والدہ سے کتنے دن بعد بات ہوتی ہے؟ کہا جی مہینے میں 1 دفعہ بات ہو جاتی ہے ویسے۔ کہا بیوی سے تو ہر دوسری تیسری دن بات ہوتی ہے۔ کہا والدہ سے مہینے میں 1 دفعہ بات ہوتی ہے، بس وہ بھی کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ جی 1-2-4 منٹ کی بات ہوتی ہے، بس سلام دعا، بس ٹھیک ہے۔ کہا پھر آج کے بعد جو میں وظیفہ بتانے لگوں ذرا غور سے سن۔ روزانہ آپ نے وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، اور پھر جو بھی اپنا لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، جو بھی اس کو سامنے رکھنا ہے، اور وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کر فون گھر میں لانا ہے۔ کہا والدہ کو بلا اور والدہ سے 1 گھنٹہ روزانہ بات کرنی ہے، بس آج کے بعد میرا یہی وظیفہ ہے۔ 1 گھنٹہ کا کر، کوئی بھی ادھر ادھر کی سنا، ہنسا ان کو، کوئی بات کر، بس کچھ بات چھیڑ دیا کر، پر روز تو نے ان سے بات کرنی ہے، بس تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ ماننے والا تھا، اس نے ایسا ہی کیا، وہ روز اپنی والدہ سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ والدہ سے بات کرتا، ان کو خوش کرتا، ان کو ہنساتا، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ والدہ بھی حیران کہ وہ بچہ جو مجھ سے 2 منٹ بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، آج گھنٹہ بات کر رہا ہے۔ ادھر والدہ کا دل خوش ہو گیا، دل خوش تھا نا، ماں کی تڑپ ہوتی ہے، باپ کی تڑپ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے علاقے میں آج ایک شخص ہے، آج بھی میں اس کو جانتا ہوں، بیچارہ یعنی کہ اس کا بہت برا حال ہے، اس کی اولاد اس کا کوئی خیال نہیں کرتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کے گھر۔ تو گاؤں کے بڑے بتاتے ہیں کہ اس کا والد مسجد میں ہوتا تھا، تو اس کو کبھی کبھی نا محبت سے کہتا بیٹا ذرا بات سنو، تو یہ آگے سے کیا کام ہے جیسے بدتمیزی کے لہجے میں، تو وہ کہتا تھا، وہ آگے سے بد دعائیں دیتا تھا، اور پھر کہتا میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا ہے میرے قریب آ کے بیٹھ جائے،
میں ایسی کوئی بات کروں، تو ایک محبت ہوتی ہے نا باپ کو اولاد سے، لیکن یہ میں جب اس کو پیار سے بلاتا ہوں تو یہ اتنا مجھے آگے سے بدتمیزی سے جواب دیتا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو پاس بلاؤں۔ تو ماں سے جب 1 گھنٹہ بات ہوتی تھی روزانہ فون پہ، ادھر سے پھر دعائیں شروع ہوئی، ادھر سے دل خوش ہوا اور دل سے دعائیں نکلی۔ کچھ ہی مہینے کے بعد وہ اس کا پارٹنر خود آیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت دھوکہ کیا، زیادتی کی ہے، اب جتنا یہ کام ہے نا یہ سارا تو سنبھال، میں چھوڑ رہا ہوں، بس اتنے پیسے میں نے تیرے دینے ہیں، یہ بھی لے اور یہ کام بھی سنبھال اور میری چھٹی کر۔ اور وہی دوبارہ اس کو اپنا کام دوبارہ ملا، اور وہی آدمی جو 1 روپے کے لیے ترس رہا تھا وہ بیٹھے بیٹھے کئی کروڑوں کا مالک بن گیا۔ لیکن کہاں سے دعائیں نکلی؟ والدہ کے دل سے، ماں کے دل سے دعائیں نکلی ہے، اور اس نے اس کو اوپر چڑھا دیا۔ آپ بھی اپنے والدین کو وقت دیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کرے، ان سے دنیا جہاں کے باتیں کرے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے اللہ سے کوئی بھی حاجت ہوتی ہے نا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں منٹوں میں اللہ سے منوا لیتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں روز والدین کے پاؤں دباتا ہوں، جب میں والدین کے پاؤں پکڑتا ہوں نا، پکڑ کے میں اللہ سے کہتا ہوں مولا یہ وہ قدم ہے جس کے نیچے تو نے جنت رکھتی ہے، اللہ ان قدموں کے وسیلے سے میرا مسئلہ حل کر دے۔ بس کہتے میرے سارے مسئلے ایسے ہی حل ہوتے، میرا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بس والدین کی خدمت کرتا ہوں اور پھر ان کی خدمت کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگتا ہوں اور اب میرے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے بس ایک بات کہ ان کی دل سے دعائیں لو، جس نے دل سے دعائیں لی ہے نا وہی کامیاب ہوا ہے، جس نے دل سے دعائیں لی۔ آپ کسی بھی بڑے شخصیت کا جو ہے وہ اس کی زندگی اٹھا کر دیکھے، اس کے پیچھے والدین کی دعائیں لازم ہوگی، والدین کی دعائیں ان کے پیچھے لازم۔ اللہ کے نبی جیسے ہستی وہ بھی فرما رہے ہیں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں مصلی پہ نماز میں کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، میں کہتا لبیک یا امی، میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ اتنا تقدس بتایا، اتنا احترام بتایا کہ نماز میں مشغول ہوتا اور ماں مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کے جاتا، میں نماز توڑ کے جاتی۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو ابھی جا کے ان کی خدمت کرے، لیکن جن کے والدین زندہ نہیں ہیں وہ بھی پریشان نہ ہو، ان کے لیے بھی وہ دعائیں آج بھی ان کو مل سکتی ہے، آج بھی آپ ان کو خوش کر سکتے ہو، آج بھی آپ ان کو خوش کر سکتے ہو۔ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کوئی کام کر دو، ان کے لیے اعمال پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرو۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کہا کہ ایک نوجوان تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کے اوپر روحانی دنیا کھول دیتا ہے۔ تو کہا کہ ہمیں نا ایک دن ایسے درستخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہے ہم نے کہا پتہ نہیں یہ نوجوان سچ کہتا ہے یا ویسے ہی کہتا ہے۔ کہا کہ ایک دم نا وہ نوجوان ایک دم وہ اس کو ایک جھٹکا لگا اور بے ہوش ہوا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا بھی اسی لمحے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ میری والدہ آگ میں جل رہی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کہیں سے سنا ہوا تھا کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ یہ کلمہ نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر 100 کے اوپر ایک دفعہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تو فرمایا کہ جو 70,000 دفعہ اس کلمے کو پڑھ کر جس میت کو بخشتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ کہا میں نے اس کے کئی نصاب پڑھ رکھے تھے، میں نے کہا آج اس نوجوان کا اصل اور نقل کا پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اس کو کشف ہوتا ہے یا ویسے ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ کہا میں نے بیٹھے بیٹھے دل میں کہا مولا ایک نصاب میں اس نوجوان کی والدہ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ خوش ہوا ایک دم۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابھی میری والدہ کے پاس کوئی تحفہ ہدیہ پہنچا اور اللہ نے اسے آگ سے نکال دیا اور وہ جنت میں پہنچ گئی، اور وہ جنت میں پہنچ گئی۔ کہا ہمیں 2 فائدے ہوئے، ایک
اس نوجوان کے کشف پہ یقین ہو گیا کہ واقعی اس کو کشف ہوتا ہے، اور دوسرا اس کلمے پر، اس وظیفے پر بھی یقین آ گیا کہ واقعی یہ سچ ہے کہ 70,000 دفعہ پڑھ کر جس میت کو بخشو گے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، بس ان سے کہتا ہوں ایک نصاب پڑھ کے اپنے والدین کو بخش دو، پھر دیکھنا آپ خود حیران ہو جاؤ گے، آپ کے رکے ہوئے کام ایسے ہونے لگیں گے، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک نصاب 70,000 دفعہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں، ایک نصاب پڑھ لو۔ اللہ کے نبی تو ہر لمحے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، آج ہمارے پاس ذکر کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو ایک نصاب پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یقین جانیں، یہ دیکھیں ہم یہ والدین کے پیچھے خیر خیرات کرتے ہیں نا، اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر آج کل یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار کھانا کیسے دے، اس لیے اچھا کھانا بناؤ تاکہ لوگ باتیں نہ کریں۔ لوگوں کے باتیں سے بچنے کے لیے اچھا کھانا بناتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی خیر خیرات کر رہا ہے نا تو اس میں پھر خاص لوگوں کو بلانا ہے۔ ارے خیر خیرات ہے، غریبوں کا حق ہے، ان کو دو، اس میں چودھری صاحب کو، ملک صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ان کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہے۔ لیکن نہیں، اگر اس کو بلاؤ، پھر ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ کئی جگہ تو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو مسجد سے طلباء آتے ہیں ان کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اپنے چودھریوں کا بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ سارا انہوں نے پڑھائی کی ہوتی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن ان کو اچھا کھانا ان کو دینا، ان کو کچھ نہیں دینا، ان کو کچھ نہیں دینا۔ لیکن اس میں ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو تم چھپ کے ذکر کر رہے ہو اس میں کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں ہے، کسی کو کیا پتہ ہے کہ تم نے کیا پڑھا۔ میں کہتا ہوں تم 40,000 50,000 جو تم لگاتے ہو خیر خیرات پر، تم 10,000 روپے کے قرآن مجید آ کے مسجد میں رکھ دو، تم 10,000 روپے میں کہیں ایسی جگہ کہ کوئی کسی کو پتہ نہ ہو۔ صدقہ بہترین وہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ وہ جو تم قرآن مجید رکھ دو گے، وہ جو تم کوئی دینی کتابیں مدرسے میں دے دو گے، تم کوئی مسجد میں مصلی بچھا دو گے، وہ جب تک رہے گا تب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور ثواب پہنچتا ہے ان تک۔ اس لیے اپنے مرحومین کو بلانا نہیں چاہیے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھو، ان کو ایصال ثواب میں یاد رکھو، ان کے لیے خیر خیرات کرتے رہو جتنا بھی ہو سکے، ان کے لیے خیر خیرات کرتے رہو۔ اس لیے ایک واقعہ اور ہے کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں جامع مسجد میں نماز کے لیے گھر سے نکلا، فجر کی نماز کی، تو میں قبرستان سے گزر رہا تھا تو وقت کافی تھا، تو میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر قبرستان میں۔ کہا میری آنکھ لگی، تو میں نے دیکھا سارے لوگ قبروں سے نکلے اور کوئی پھول گرے ہوئے ان کو چن رہے۔ کہا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ اپنے قبر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ میں نے اس شخص سے جا کے پوچھا یہ لوگ کس چیز کو چن رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ان کے پیچھے جو عزیز و قارب رشتہ دار ہے، کسی نے ان کے لیے کوئی خیر خیرات کیا، کوئی ایصال ثواب کیا، وہ ان تک آیا تو وہ ان کو پھولوں کے شکل میں مل رہا ہے اور یہ اس کو چن چن کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ تو کیوں نہیں چن رہے، تیرا کوئی نہیں ہے؟ کہا مجھے ان چھوٹے موٹے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے بہت بڑا ہدیہ روزانہ آتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے ہدیہ کرتا ہے۔ تیرا بیٹا کہاں پہ؟ اس نے کہا فلاں مٹھائی کی دکان پہ میرا بیٹا ہے، وہ سارا دن میں مٹھائی بھی اپنا کام بھی کرتا ہے، جو ہے ہاتھ کارول دل یارول، تو وہ مٹھائی کا کاروبار کرتا ہے، تو ہاتھوں سے کام کر رہے اور زبان سے قرآن پڑھتا ہے، روز کا ایک قرآن مجھے ہدیہ کرتا ہے، فلاں جگہ ہے۔ کہا کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا کہ میں اس کے بیٹے سے ضرور ملاقات کروں گا۔ کہا میں اس ایڈریس پہ پہنچا، میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا نوجوان کام بھی کر رہے اور ہونٹ ہل رہے۔ میں نے اس سے کہا تم کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تم کتنا پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا میں صبح آتا ہوں شام تک یہ قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ کہا میرے والد فوت ہو چکے، میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہو، ایسے سارا واقعہ بتایا۔ کہا کچھ عرصے کے بعد پھر میرا اس قبرستان سے گزر ہوا، پھر ایسے ہی مجھے غنودگی ہوئی، میں نے وہی عالم دیکھا کہ لوگ قبروں سے نکل رہے اور اسی پھولوں کو چن رہے، تب میں نے دیکھا وہ شخص بھی ان کے ساتھ ان پھولوں کو چن رہا ہے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو نہیں تھا، اب کیوں؟ کہا اب وہ میرا بیٹا بھی میرے پاس آ گیا ہے، اب بیٹا بھی میرے پاس آ گیا ہے۔ اس لیے آپ دن میں کوئی تھوڑا بہت قرآن پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، اور سب سے بڑی بات دیکھیں زندگی میں نے اس کو بڑا آزمایا ہے، اگر زندگی کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو نا، اپنے والدین کے لیے کم سے کم 5 سے 10 منٹ کی دعا مانگو ان کے لیے،
جو تمہیں دل پہ آئے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کو خوش کر دے، ان کی مشکلات حل کر دے، یا اللہ انہوں نے میرے ساتھ اتنی اچھائیاں کی ہے، اس کا بدلہ ان کو دے، اللہ سے رو کے گڑ گڑا کے مانگو۔ آج میں آپ کو اسم اعظم بتا رہا ہوں۔ اسم اعظم کے لوگ متلاشی ہوتے ہیں، میں آپ کو اسم اعظم بتاتا ہوں۔ صرف 10 منٹ والدین کے لیے دعا کے نام پہ آج دے دو، پھر تمہارے مسائل ایسے حل ہوں گے۔ جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگے گا، اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت دے دے گا، اسے سنبھالا نہیں جائے گا۔ جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگے گا، آج کے بعد مانگو گے نا، 10 منٹ کون اپنے والدین کے نام پہ دے گا؟ اگر اس دنیا میں ہے تب بھی 10 منٹ دینے، اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے کہ مولا جو تو نے درجہ دیا اس سے بھی بڑا عطا فرما دے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی، مولا جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ بنگلہ عطا فرما دے۔ ان کے لیے مانگو اور رو کے اور تڑپ کے مانگو، اوپر سے نہ مانگو، پھر دیکھنا تمہارے مسائل ایسے حل ہوں گے تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔